اب یہ سلسلہ حوامیم کی آخری صورت ہے سورۃ الاحقاف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ بیان کر چکا ہوں، بالکل انہی الفاظ سے پچھلی صورت شروع ہوئی ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، وہاں فرمایا تھا کہ ہم نے آسمان اور زمین کھیل کے لیے نہیں بنائے، یہاں اس کو فرمایا ہم نے نہیں پیدا کیا آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے مگر حق کے لیے، حق کے ساتھ۔ یہ ایک مستحکم نظام ہے، یہ پرپسفل کریشن ہے، بغیر کسی مقصد کے نہیں ہے، واجل مسمى، اور ایک اجل معین تک کے لیے۔ والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ جس چیز سے انہیں خبردار کیا جا رہا ہے اس سے وہ اعراض کر رہے ہیں۔ یہاں بھی دیکھیے تقدیم و تاخیر ہے، والذین کفروا معرضون عما انذروا، اصل ترتیب جملے کی یہ بنتی ہے، لیکن جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا جبکہ میں لیکچر دیے تھے تعارف قرآن پر، کہ قرآن مجید کے اندر ایک ردم ہے، یہ جو ایک معروف شاعری ہے، شاعری تو نہیں ہے قرآن، شعر نہیں ہے، لیکن جسے بلینک ورس کہا جاتا ہے، غالباً اس کا دنیا میں اگر رواج ہوا ہے تو قرآن کی وجہ سے ہوا ہے۔ قرآن بلینک ورس میں ہے، اس میں ردم ہے، ایک فلو ہے، اور اس ردم کی وجہ سے پھر جملوں کے اندر تقدیم و تاخیر ہو جاتی ہے تاکہ وہ جو اس کا ایک صوتی آہنگ ہے وہ برقرار رہے۔ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض، اے نبی ان سے کہیے جن چیزوں کو تم پوچھتے ہو اور پکارتے ہو اللہ کے سوا، ذرا مجھے دکھاؤ انہوں نے کیا چیزیں پیدا کی ہیں زمین میں، ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کے لیے کوئی اور شریکہ ہے آسمانوں میں، ایتونی بکتاب من قبل ھذا، تو لاؤ میرے پاس کوئی کتاب جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہو، او وصارت من علم، اور یا پھر کوئی روایت چلی آ رہی ہو علم کی بنیاد پر، دلیل کی بنیاد پر، منطق کی بنیاد پر، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے سوا پکار رہے ایسی چیزوں کو جو ان کی پکار سنتے ہی نہیں، قبول ہی نہیں کر سکتے قیامت کے دن تک۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ سنیں گے کیا، وہ تو ان کی دعا سے غافل ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ دعا مانگ رہے ہیں۔ فرض کیجئے کہ کوئی کسی بڑے ولی اللہ کو پکار رہا ہے کہ میری مدد کے لیے آ جائیے، وہ اللہ کا بندہ کہاں ہے، علیین میں، اعلیٰ علیین میں ہے، کہاں ہے، اسے پتہ بھی نہیں کہ کوئی بے وقوف مجھے پکار رہا ہے اللہ کے نام بجائے اللہ کو پکارنے کے، کوئی فرشتے کو پکار رہا ہو۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، صدق اللہ العظیم۔ ذکر ہو رہا تھا اس سورہ مبارکہ کی پچھلی آیات میں کہ ان سے بڑھ کر زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسی ہستیوں کو پکار رہے ہیں جو نہ ان کی دعا سنتے ہیں نہ دعاؤں کو قبول کر سکتے ہیں قیامت تک، بلکہ وہ ان کی دعاؤں سے غافل ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، وہ ان کے دشمن بن جائیں گے کہ تم نے ہمیں شرمسار کیا، ہماری شرمندگی کا تم سبب بن گئے، تم نے ہمیں اللہ کا مد مقابل بنا دیا۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ٹوک دیا، وہ اپنے کسی گفتگو کے انداز میں، اور ظاہر بات ہے کہ ان کی نیت تو وہ نہیں تھی کہ حضور کو اللہ کے برابر کر دیں، لیکن الفاظ ایسے ان کی زبان سے نکلے، ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، اسی پر ٹوک دیا حضور نے، اجعلتنی للہ ندًا، کیا تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا ہے؟ مشیت صرف اللہ کی ہے۔ تو یہ اولیاء اللہ، یہ فرشتے، یہ پیغمبر، اگر انہیں آپ نے اللہ کے برابر بنا دیا، ان کو پکار رہے ہیں، ان سے دعائیں کر رہے ہیں، تو یہ تو گویا کہ ان کے لیے شرمندگی کی بات ہوگی اللہ کے سامنے، تو وہ دشمن بنیں گے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ تو ان کی عبادت کا انکار کریں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب انہیں سنائی جاتی ہیں پڑھ کر ہماری آیات بینات، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، تو یہ کافر کہتے ہیں اس حق کے بارے میں جو ان کے پاس آیا ہے، ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا خیال ہے کہ اسے گھڑ لیا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن خود تصنیف کیا ہے۔ قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میں نے یہ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کیا ہوتا تو تم مجھے اللہ کے پکڑ سے کچھ بھی نہیں بچا سکتے۔ یہ مضمون آئے گا آخری پارے میں، لو تقول علینا بعض الاقاویل، بلکہ 29ویں پارے میں، لاخذناہ بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتین، کہ اگر بالفرض خدا نہ خواستہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کوئی چیز گھڑ کر ہماری طرف منسوب کر دے تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑیں گے اور پھر ان کی رگے جان کو کاٹ دیں گے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ صرف اس میں جو غصہ ہے وہ ان لوگوں پر ہے جو کہہ رہے تھے۔ هو عالم بما تفیضون فیہ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جن چیزوں میں تم لگے ہوئے، جو کچھ تم کہہ رہے ہو، جو تمہارا ظاہری قول ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور جو تمہارے دل میں چھپا ہوا اسے بھی جانتا ہے۔ کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، اور وہ کافی ہے بطور گواہ میرے اور تمہارے مابین، وہ جانتا ہے کہ میں اس کا رسول ہوں، اس نے میرے پاس وحی بھیجی ہے۔ وہو الغفور الرحیم، اور وہ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا۔ قل ما کنت بدعا من الرسل، اے نبی ان سے یہ بھی کہیے کہ میں کوئی نیا نویلا رسول تو نہیں ہوں، کوئی پہلا رسول ہی تو نہیں ہوں میں کہ مجھ سے پہلے کوئی رسول آئے نہ ہوں۔ بہت سے رسول آئے ہیں، ہاں میں آخری رسول ضرور ہوں، لیکن میں کوئی نیا سا رسول تو نہیں ہوں کہ کوئی ایک نئی بات ہو بالکل۔ بدعت، اسی سے وہ بدعت کا لفظ بنا ہے ہمارے ہاں، جو چیز دین میں نہیں ہے اور لا کر اس کو آغاز کر دیا جائے تو در حقیقت وہ بدعت ہے۔ تو ما کنت بدعا من الرسول، جیسے کہ ہم سورہ آل عمران میں پڑھ آئے ہیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اسی طریقہ سے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں آیا ہے علیہ الصلوۃ والسلام کہ عیسیٰ ابن مریم کیا ہے؟ رسول، اور ان سے پہلے بہت سے رسول گزرے ہیں۔ قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم، اور مجھے کچھ معلوم نہیں ہے کہ کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور کیا کیا جائے گا تمہارے ساتھ۔ یعنی اس سے مراد یہ نہ سمجھیے کہ حضور کو یہ معلوم نہیں تھا کہ آخرت میں میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، وللآخرۃ خیر وابقی، حضور کے لیے تو یقیناً آخرت جو بہت بہتر ہے، لیکن یہ کہ ابھی کیا ہونے والا ہے، کل کیا ہونے والا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ طائف آپ گئے تھے تو بڑی امیدیں لے کر گئے تھے نا، لیکن یہ کہ وہاں جا کر جو صورتحال ہوئی گویا کہ وہ حضور کی توقعات کے بالکل خلاف تھی۔ آپ کو تو امید تھی کہ کوئی نہ کوئی بڑا جو وہاں کا سرداروں میں سے کوئی نہ کوئی اگر مان لے گا میری بات کو تو میں پھر اپنا، کیونکہ مکے میں تو اب ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور وہی دنیاوی اعتبار سے میرے لیے پروٹیکشن کا ذریعہ تھے، لہذا اب کوئی اگر بڑا رئیس اور بڑا کوئی سردار جو ہے طائف کا وہ ایمان لے آئے تو میں اپنا یہ مرکز وہاں شفٹ کر دوں، لیکن یہ کہ وہاں وہ بات پوری نہیں ہو سکی۔ تو ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ کیا کیا جائے گا میرے ساتھ، کیا ہوگا اور کیا ہوگا تمہارے ساتھ۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو بس پیروی کر رہا ہوں اس کی جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے۔ وما انا الا نذیر مبین، اور میں نہیں ہوں مگر کھلا خبردار کر دینے والا، بس میری حیثیت تو یہ ہے۔ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ، اے نبی ان سے کہیے کہ ذرا غور کرو، سوچ لو، اگر ان کان من عند اللہ، جو چیز اللہ کی طرف سے آئی ہے یہ ہے واقعتاً اللہ کی طرف سے، وکفرتم بہ، اور تم نے اس کا کفر کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یعنی یہ کہ تم سوچو، امکان تو ہے نا، تم کہہ رہے ہو کہ میں نے گھڑ لی ہے، چلیے، حالانکہ دل میں تم جانتے ہو کہ یہ گھڑی بھی کتاب نہیں ہے، اگر گھڑی بھی کتاب ہوتی، انسان کی تصنیف ہوتی تو تم بھی اس کا مقابلہ کرتے، تمہیں چیلنج دیا گیا ہے کہ اس جیسی کتاب بنا لاؤ، اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ، تو تمہارے دل میں وہ بات نہیں ہے، لیکن سوچ لو ذرا کہ اگر یہ شے واقعتاً اللہ کی طرف سے ہے، قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ، اور تم نے اس کا انکار کر دیا، وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ، اور گواہی دے چکا ہے ایک گواہ بنی اسرائیل میں سے ایک ایسی ہی کتاب کی۔ اصل میں اس میں کافی تفسیر کے اندر اقوال میں اختلاف ہے کہ اس سے مراد جو ہے عام مومنین اہل کتاب ہیں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس لیے کہ کتاب استثناء میں جو پیشن گوئی ہے اس میں یہ الفاظ ہیں کہ اے موسیٰ میں ان کے بھائیوں میں سے تیرے مصر ایک پیغمبر اٹھاؤں گا۔ کتاب استثناء کے 18ویں باب کی 18 اور 19ویں آیات ہیں یہ تورات کی، جو عہد نامہ قدیم ہے اس میں، تو گویا کہ مثل ہی، یعنی حضرت موسیٰ کی طرح کے محمد ہے، حضرت محمد کی طرح کے موسیٰ ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ صاحب شریعت رسول ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ صاحب شریعت نہیں ہے، صاحب کتاب ہے، انجیل دی گئی ہے، انجیل میں شریعت نہیں ہے، انجیل میں حکمت ہے، کل ہم پڑھ چکے ہیں جئتکم بالحکمہ، میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا۔ شریعت، قانون، یہ در حقیقت تورات میں تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، اور یا پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا گیا اور یہ آخری اور کامل شریعت دی گئی۔ فآمنوا واستكبرتم، تو وہ تو ایمان لے آئے اور تم استکبار کر رہے ہو، یعنی یہود میں سے تو بہت سے علماء ایسے بھی تھے، بہت زیادہ نہیں لیکن تھے، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اہم ان کے علماء میں سے تھے، وہ ایمان لائے ہیں، تو وہ تو ایمان لے آئے، فاستکبرتم، اور تم استکبار میں اور گھمنڈ میں پڑے ہوئے ہو، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔
وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان لائے، کیونکہ ان میں سے زیادہ تر جو حضور کے آس پاس ہوتے تھے، اس لیے کہ بہرحال ان میں بڑے بڑے لوگ بھی تھے جو ایمان لائے تھے حضور پر، حضرت عثمان ابن عفان بھی تھے، بڑے بڑے گھرانے کے فرد تھے، عبد الرحمن ابن عوف بھی تھے، وہ بھی کوئی غرباء اور فقراء میں سے تو نہیں تھے، طلحہ اور زبیر بھی تھے تو وہ بھی بڑے اونچے خاندانوں سے تھے، لیکن یہ کہ عام طور پر حضور کے آس پاس جو ہوتے ہیں یہ لوگ اپنے اپنے کاموں کے اندر بھی مصروف ہوتے تھے، لیکن جو غرباء تھے وہ حضور کے ارد گرد زیادہ موجود رہتے تھے، اور یہ بات بار بار آ چکی ہے حضرت نوح کے بیان میں بھی اور پھر حضور کے بارے میں بھی کہ اے محمد تمہارے گرد تو ہم بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے کمی کاری لوگ، بڑے گھٹیا لوگ، ہمارے پست طبقات کے لوگ جو ہیں، کوئی غلام ہے ہمارا، کوئی اور یہاں پہ محنت مزدوری کرنے والا ہے، تو ہمارے شایان شان نہیں ہے کہ ہم آپ کے پاس آ کر بیٹھیں، یعنی ذرا ان کو اپنے سے دور کرو، جس پر کہ اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ یہ فرمایا کہ اے نبی آپ ان کی بات پر نہ جائیے، اور کہیں ان اہل ایمان کو کہ جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ کی رضا جوئی میں لگے ہوئے ہیں، ان کو کہیں آپ اپنے سے دور نہ کر دیں، اگر ایسا آپ کریں گے تو یہ ظلم ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر یہ لوگ جو ہیں اگر واقعتاً یہ خیر ہوتا، لو کانا خیرن ما سبقونا، اگر یہ واقعتاً خیر ہوتا قرآن اور یہ دین، تو یہ لوگ جو ہے یہ اس پر سبقت نہ کرتے ہم سے، بڑے ہم ہیں، سمجھدار ہم ہیں، دانشور ہم ہیں، ایلیٹ آف دی سوسائٹی ہم ہیں، تو ہم نے تو پیش قدمی کی نہیں ہے، لیکن یہ لوگ پیش قدمی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بات بھی گھٹیا ہی ہے جو تم پیش کر رہے ہو، جس کو گھٹیا قسم کے لوگ قبول کر رہے ہیں۔ یہ طنز ہے اس میں چھپا ہوا۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، اور جب یہ اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت نہیں پا رہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو گھڑی ہوئی چیز ہے، افک ہے، پرانی شے ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب موجود تھی اور اب بھی ہے، اماما ورحمہ، وہ بھی رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے۔ وَهَذَا کتاب مصدق لسانا عربیا، اور یہ کتاب نازل ہوئی ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے، یعنی تصدیق دونوں معنی میں، ایک تو کہ قرآن تصدیق کرتا ہے کہ تورات اللہ کی کتاب تھی، اللہ کی کتاب ہے، اگرچہ اس میں تحریف کر دی گئی ہے لیکن بہرحال اللہ کی کتاب تھی۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم نے تورات نازل کی تھی، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ پھر انجیل کے بارے میں فیہا ھدی ونور، قرآن دونوں کی تصدیق کرتا ہے۔ دوسری یہ کہ تورات میں اور انجیل میں جو پیشین گوئیاں تھیں ان کا مصداق بن کر قرآن آیا ہے، تو قرآن مصدق ہے لسانن عربی، اور بڑی ہی عمدہ فصیح و بلیغ عربی زبان میں ہے، لینذر الذین، تاکہ خبردار کر دیں ان لوگوں کو ظلموا جنہوں نے کہ کفر کی روش اختیار کی، خبردار کر دینے کی ذمہ داری ہے، اور اسی لیے یہ جو آسان زبان میں ہم نے اس کو اتارا ہے تاکہ ہر شخص تک یہ بات پہنچ جائے۔ وبشریٰ للمحسنین، اور جو ایمان اور اسلام اور احسان کی روش اختیار کریں ان کے لیے یہ بشارت بن جائے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یقیناً وہ لوگ، یہ وہی الفاظ آ گئے جو سورہ حامیم سجدہ میں آئے تھے، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے، اور میں نے عرض کیا تھا وہ پھر دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ استقامت میں قیامت مضمر ہے، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے، یعنی پھر راضی برضائے رب رہنا، اسی پر توکل کرنا، اسی کی رضا جوئی کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا، پھر اس کی اطاعت کرنا، اس کے احکام کی پابندی کرنا، اور اس کے جملہ جو بھی اس نے ذمہ داریاں عائد کی ان کو پورا کرنے کے لیے تن من دھن لگا دینا، یہ سب استقامت میں شامل ہے۔ استقامت کے معنی کیا ہے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضور سے ایک صاحب نے یہ پوچھا، بلکہ کہا فرمائش کی کہ مجھے تو کوئی ایک بات ایسی بتا دیجئے جس سے میں پلے باندھ لوں، میں زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہیں سمجھ سکتا۔ حضور نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں ایمان لایا اللہ پر پھر جم جاؤ، ٹھک جائے تمہارا دل اس کے اوپر کہ واقعتاً پالن ہار وہی ہے، پروردگار وہی ہے، حاجت روا وہی ہے، مشکل کشا وہی ہے، اور وہ ہماری دعاؤں کا سننے والا وہی ہے۔ پھر یہ کہ اسی کے لیے انسان ہمتاً اپنے آپ کو وقف کر دے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ استقامت والے جو ہیں تو اولیاء اللہ ہو گئے نا، پھر جیسے کہ ہم نے سورہ یونس میں پڑھا تھا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور اس پر مستقیم ہو گئے، قائم ہو گئے، جازم ہو گئے، اصل میں وہی تو اللہ کے ولی ہیں، وہی اللہ کے دوست ہیں، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ وہ کسی حزن سے دوچار ہوں گے۔
اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، وہ جنت والے لوگ ہیں، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، جزاء بما کانوا یعملون، اور یہ جزا ہوگا ان کے اعمال کا۔ یہ بات کئی دفعہ میں نے واضح کی ہے کہ بندے کو یہ سمجھنا چاہیے، اور یہی بندے کہیں گے جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی کہیں گے اللہ کے نیک بندے کہ ہماری یہ طاقت نہیں تھی، صلاحیت نہیں تھی کہ ہم اپنے بل پر اور اپنے اعمال کے بل پر یہاں جنت میں داخل ہو سکتے۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کل شکر اس اللہ کا جس نے ہمیں یہاں داخل کیا اور ہمیں پہنچا دیا یہاں تک ہماری رہنمائی فرما دی، اور ہم ہرگز ہدایت نہ پا سکتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ تمہارے اعمال تھے، تم نے بھی محنت کی تھی، تم نے فیصلہ کیا تھا، اما شاکرم و اما کفورا، جو ہم نے تمہیں اختیار دے دیا تھا، تم نے ہمارے شکر گزار بندے بن کر زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا، ہم نے قدر افزائی فرمائی، ہم نے تمہیں توفیق دی، ہم نے تمہارے راستے کی رکاوٹوں کو جو ہے آسان کر دیا، لیکن یہ کہ بہرحال تمہارا عمل اس میں شامل ہے۔ جزاء بما کانوا یعملون، یہ در حقیقت بدلہ ہوگا ان کے اعمال کا۔ ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا، اور ہم نے وصیت کی انسان کو، تاکید کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں احسانا، کہ ان کے ساتھ احسان کی روش، نیک سلوک، خدمت۔ اور اس میں بھی خاص طور پر والدہ کا معاملہ جو ہے یہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے اور یہاں بھی ہے۔ وہاں بھی آیا تھا ووصینا الانسان بوالدیہ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، تو والدین میں جو ہے والدہ کا حق فائق ہے والد کے حق پر، ویسے دونوں کے ساتھ حسن سلوک ہو، دونوں کا ادب ہو۔ وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ لیکن یہاں بھی اور وہاں بھی خاص طور پر والدہ کا، اس لیے کہ مشقت جو ہے پیدائش میں ساری کی ساری مشقت جو ہے ماں کی ہے، باپ کا کیا حصہ ہے؟ وہ تو ایک کوئی اس کی لذت کا لمحہ ہوتا ہے، وہ اس کے اندر اس نے وہ بوند ٹپکائی اور فارغ۔ اب وہ ساری مصیبت کون جھیل رہی ہے؟ وہ عورت جھیل رہی ہے، ماں جھیل رہی ہے۔ سارا پریگننسی کا دور جو ہے اس میں ابتدائی دور جو ہے اس میں اسے جی بتلا رہا ہے، الٹیاں آ رہی ہیں، چیزوں سے نفرت ہو رہی ہے، پھر جب بوجھل ہو گئی ہے، جسم بوجھل ہو گیا ہے، بوجھ اٹھائے ہوئے ہے، پھر وضع حمل کی مشقتیں ہیں، وہ درد ذہ ہے، پھر اس کو دودھ پلانا ہے 2 سال تک، اس کے جو اس کو گند ہے اس کو صاف کرنا ہے، پوتڑے دھونے ہیں، یہ سارے کام کون کر رہا ہے؟ ماں کر رہی ہے۔ باپ کا تو اس میں حصہ ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ ہے کہ بہرحال وہ کمائی کرتا ہے، پرووائڈ کرتا ہے، یہ بات دوسری ہے، لیکن جو مشقت ماں کی ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے حضور سے سوال کیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے اولین مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری والدہ۔ انہوں نے پوچھا پھر ان کے بعد کون؟ فرمایا پھر تمہاری والدہ۔ تیسری مرتبہ پھر کون؟ حضور پھر والدہ تمہاری۔ چوتھی مرتبہ جب اس نے پوچھا ان کے بعد کون، تو آپ نے فرمایا تمہارے والد۔ یعنی والدہ کا حق جو ہے وہ والد کے حق پر، یہ ہے اخلاقی حق۔ قانونی حق والد کا زیادہ ہے، اگر سیپریشن ہو جائے گی تو اولاد والد کی ہے، قانونی حق اس کا زیادہ ہے، لیکن اخلاقی حق، خدمت کا حق اور جنت جس کے پاؤں تلے ہے وہ باپ نہیں ماں ہے۔ جنت جو ہے وہ تو فکر متلے تحت اقدام الامہات، اس حوالے سے اخلاقی مقام جو ہے وہ عورت کا زیادہ ہے، ماں کا زیادہ ہے۔ فرمایا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کی ماں نے اسے اٹھائے رکھا اپنے پیٹ میں تکلیف جھیل کر، اور پھر اس کو وضع حمل ہوا، اس کو جنا تکلیف کے ساتھ، وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور اس کا یہ حمل اور پھر دودھ پلانا یہ لگ بھگ جو ہے 30 مہینے ہوتے ہیں۔ حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری قوت کو پہنچتا ہے، بلوغت کو پہنچتا ہے، اور یہاں سے بلوغت سے مراد جو ہے وہ نفسیاتی بلوغت ہے، ذہنی اور نفسیاتی بلوغت۔ ایک جسمانی بلوغت ہوتی ہے، وہ تو 16 17 18 اس سال کے اندر آدمی جو ہے وہ پورا بالغ ہوتا ہے، لیکن جسمانی بلوغت نہیں، یہاں جو ہے 40 برس کا ذکر آ رہا ہے۔ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ، جب وہ 40 برس کا ہو جاتا ہے۔ سائیکولوجیکل میچورٹی جو ہے انسان کی وہ 40 برس کی ہے، یہی وجہ ہے کہ 40 برس ہی کی عمر میں جو بھی نبوت جو ہے وہ ملتی تھی، حضور کو بھی 40 برس کی۔ فلما بلغ 40 سنۃ حبب الیہ الخلاء فکان یخلو بغار حراء، ایک حدیث ہے بڑی پیاری جس کی راویہ ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس میں فرمایا انہوں نے کہ حضور نے مجھے بتایا کہ جب میری عمر 40 برس کے قریب ہوئی تو مجھے خلوت گزینی محبوب ہو گئی، تنہائی میں بیٹھ کر، اور پھر آپ جا کر کئی دن کئی راتیں جو ہے غار حرا میں آپ تنہا رہتے تھے، خلوت گزینی، پھر وہیں پر وہی کا آغاز ہوا ہے۔ تو 40 برس کی عمر، اگرچہ استثناءات ہیں، حضرت یحییٰ کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مریم میں، آتیناہ الحکم صبیہ، بچپن ہی میں اللہ نے انہیں حکمت عطا فرما دی، اور ان کو جو بھی وہ میچورٹی ہے اللہ نے بہت ابتدائی عمر میں عطا فرما دی۔
حضرت عیسیٰ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، لیکن عام قاعدہ قانون وہی ہے 40 برس کا۔ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنة قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی، تو وہ کہتا ہے کہ میرے پروردگار میری قسمت یہ بنا دے، یہ میرا نصیب فرما دے، مجھے اس کی توفیق دے کہ میں شکر ادا کر سکوں تیرے انعامات کا جو مجھ پر ہوئے اور میرے والدین پر ہوئے، وان اعمل صالحا ترضاہ، اور یہ کہ میں ایسے عمل کروں اچھے جو تجھے پسند آئے، جنہیں تو پسند کرے، واصلح لی فی ذریتی، اور پھر یہ کہ میرے لیے میری اولاد میں بھی بہتری پیدا کر دے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اصلح لی ذریتی، میری اولاد کی اصلاح کر دے، انہیں صالح بنا دے، لیکن یہاں پہ انداز جو ہے ذرا دیکھیے، اصلح لی فی ذریتی، اس لیے کہ اولاد صالح ہوگی تو اس کا فائدہ مجھے بھی پہنچے گا، اس لیے کہ اگر اولاد جو ہے وہ صالح ہے اور نیک ہے تو اس سے یقیناً انسان جو ہے وہ دعائیں کریں گے، استغفار کریں گے، اور ان کے جو اعمال صالحہ ہیں، چونکہ باپ نے کوئی تربیت اچھی دی تھی تو ان کے اعمال صالحہ سے بھی اس کے اپنے حساب کے اندر بھی اندراج ہوتا رہے گا نیکیوں کا۔ تو اصلح لی فی ذریتی، میری ذریت میں، میری نسل میں میرے لیے اصلاح فرما دے، یعنی ان کی اصلاح فرما جس سے کہ خود مجھے بھی فائدہ پہنچے۔ اسی بالکل یہی مفہوم ہے کہ جو ہم نے سورہ الفرقان میں پڑھا ہے، وجعلنا للمتقین اماما، مراد یہ کہ ہماری اولاد کو متقی بنا، ہم از خود ان کے آگے چلنے والے ہیں، ان کے امام ہیں، وہ ہمارے فالوورز ہیں، ہمارے پیچھے چلنے والے ہیں، اور قیامت میں ایسا ہوگا حشر میں آدمی اٹھیں گے اور ان کے پیچھے ان کی نسلیں چلی آ رہی ہیں، تو ہمارے پیچھے آنے والے ہیں وہ نیک ہوں، متقی ہوں۔ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک، میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، وانی من المسلمین، اور یقیناً میں تیرے فرما برداروں میں سے ہوں۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم ان کے بہترین اعمال قبول فرمائیں گے، ونتجاوز عن سیئاتہم، اور اگر کوئی خطائیں ہوں گی، کوئی چیز ان کے اندر کمزوری کا پہلو بھی ہوگا، ہم اس سے درگزر فرمائیں گے۔ فی اصحاب الجنہ، اور پھر یہ اصحاب الجنہ میں ہوں گے، جنت والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ وعدہ الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ سچا وعدہ ہے جس کا کہ ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اب اس کے برعکس سے کردار ہے، یہ تو یہ کہ ایک صالح بیٹا ہے، اور وہ جب اپنی پوری میچورٹی کو پہنچا ہے اور بلوغ کو پہنچا ہے نفسیاتی اور ذہنی اعتبار سے، تو اس کا طرز عمل تو یہ ہے جو آگے ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی۔ ایک دوسرا برعکس کردار ہے، والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی، اور وہ شخص جو اپنے والدین سے کہتا ہے، والدین مسلمان ہیں لیکن بیٹا آوارہ ہو گیا ہے یا ذہنی طور پر گمراہ ہو گیا ہے، وہ نہ آخرت کو مان رہا ہے نہ اللہ کو مان رہا ہے، کسی اور رخ پہ جا رہا ہے، تو وہ اپنے والدین سے کہتا ہے اف لکما، میں بڑا بیزار ہوں آپ سے، یہ کیا آپ لوگوں نے ڈھکوسلے تراش رکھے ہیں، یہ کیا آخرت واخرت کی آپ مجھے دھمکی دیتے رہتے ہیں، اتعداننی، کیا آپ مجھے اس بات سے ڈراتے ہیں، وعدہ دیتے ہیں، دھمکاتے ہیں، ان اخرج، کہ مجھے نکالا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، وقد خلت القرون من قبلی، مجھ سے پہلے نہ معلوم کتنی نسلیں بیت چکی ہیں، ہزارہا لوگ نسل بعد نسل ختم ہو چکے ہیں، تو میں تو ان باتوں کو ماننے والا نہیں ہوں، یہ آپ کے ڈھکوسلے ہیں، یہ پرانی باتیں ہیں، دقیانوسی باتیں ہیں۔ وہما یستغیثان اللہ ویلک آمن، اور وہ دونوں ماں باپ جو ہے بیچارے وہ نیک، وہ دعائی دے رہے ہیں اللہ کی کہ اللہ کے بندے، ویلک، تباہی ہو تیری، خرابی ہو تیری، آمن، ایمان لا، مان ان باتوں کو، ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین، وہ کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، میں نہیں مانتا، نہیں یہ تو نقلیں ہیں، پرانی کہانیاں ہیں جو پچھلوں سے نقل ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ اولئک الذین حق علیہم القول، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی بات سچی ہو گئی، یعنی مستحق ہو گئے اللہ کے کلمہ عذاب کے، فی امم قد خلت من قبلہم، اور انہی قوموں کے اندر وہ بھی پھر شامل کر دیے جائیں گے جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں، من الجن والانس، جنات میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی، انہم کانوا خاسرین، یقیناً وہی لوگ ہیں خسارے والے، برباد ہونے والے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور سب کے لیے درجے اور مقامات معین ہوں گے ان کے اعمال کے اعتبار سے۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پورا پورا ان کو دے دے گا ان کے اعمال کا بدلہ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی حق تلفی نہیں ہوگی۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن کے یہ کافر پیش کیے جائیں گے آگ پر، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، دیکھو بھائی تم نے اپنے جو مزے لینے تھے، لوٹنے تھے، عیش کرنے تھے، وہ تم دنیا کی زندگی میں کر چکے ہو، تم نے وہاں حرام خوریاں کی، حلال اور حرام کی تمیز کو ختم کیا، تم نے وہاں عیش کیے، اذهبتم طیباتکم، اپنی مزے کی چیزیں جو ہے وہ تم لے چکے، لے جا چکے،
فی حیاتکم الدنیا، تم اپنی دنیا کی زندگی میں، واستمتعتم بہا، اور اس سے تم نے بہت فائدہ اٹھا لیا. فالیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق، تو آج اب تمہیں بہت ہی اہانت آمیز عذاب دیا جائے گا، ذلت کا عذاب، بس سبب اس تکبر کے جو تم کرتے رہے ہوئے زمین میں ناحق، وبما کنتم تفسقون، اور جو تم نے وہاں پر نافرمانیاں کی ہیں اور ہمارے احکام کو توڑا ہے. وذکر اخا عاد، اور ذرا تذکرہ کیجئے اخا عاد، عاد قوم عاد کے بھائی کا، یعنی حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام. اذ انذر قومہ بالاحقاف، جبکہ انہوں نے اپنی قوم کو خبردار کیا احقاف میں. یہ احقاف کا علاقہ تھا، بالکل جنوبی ساحل جو ہے جزیرہ نما عرب کا، اس کے ساتھ، اور اب وہاں پر بہت ہی سخت قسم کا، وہ بدترین قسم کا صحرا ہے احقاف. وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ، ان سے پہلے بھی، ان کے سامنے بھی اور بہت سے خبردار کرنے والے آئے تھے. یہ میں نے عرض کیا تھا کہ انبیاء متعدد آ کر پھر آخری کو رسول آتا تھا کہ جو پھر آخری اتمام حجت کرتا تھا. اللہ تعبدوا الا اللہ، انہوں نے یہی دعوت دی تھی کہ مت پوجو کسی کو سوائے اللہ کے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے اندیشہ ہے تمہارے اوپر، تمہارے بارے میں کہ ایک بڑے دن کا عذاب تم پر آئے گا. قالوا اجئتنا لتافکنا عن آلہتنا، انہوں نے کہا کہ کیا تم اس لیے آئے ہو اے ہود کہ تم ہمیں اپنے معبودوں سے برگشتہ کر دو. فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، تو اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کی دھمکی ہمیں دے رہے وہ لے آؤ. قال انما العلم عند اللہ، انہوں نے کہا کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، کل علم اللہ کے پاس ہے. وہ عذاب آئے گا، کب آئے گا، کس صورت میں آئے گا، میں نہیں جانتا، وہ اللہ جانتا ہے. وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، اور میں تو تمہیں پہنچا رہا ہوں وہ جو اس نے مجھے دے کر بھیجا ہے، جو پیغام اس نے دیا میں پہنچا رہا ہوں. میرا کام انذار ہے، ابلاغ ہے، پہنچا دینا ہے، واضح کر دینا ہے. وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے بہت جہالت کی روش اختیار کر لی ہے، بجائے اس کے کہ میری بات پر غور کرو، دیکھو، سوچو، دل میں اترے تو اسے قبول کرو. تم نے تو گویا کہ ادھار کھائے بیٹھے ہو اس کی نفی پر اور اس کو نہ ماننے پر، تو تم جہالت پر اتر آئے ہو. فلما راہ عارضا مستقبل اودیتہم، تو عذاب الہی جب آیا، اس کے آثار جب آئے تو وہ ایک ایسی صورت میں تھے کہ جو ہے کہ بادل آ رہے ہیں. تو جب دیکھا انہوں نے اس کو، یعنی عذاب کو، راؤ ہو، یہ وہ عذاب کے لیے ضمیر ہے، عارضا کہ اس کو ہم نے ایک ابر کی صورت میں بھیجا، مستقبل اودیتہم، جو ان کی وادیوں کی طرف چلا آ رہا تھا، سامنے آ رہا تھا. قالوا هذا عارض ممطرنا، یہ تو بادل آ گئے، ابر ہے، اب بارش ہوگی، جلتھل ہو جائیں گے، مطر آ رہی ہے. بل هو مستعجلتم به، نہیں، یہ تو وہ شے جس کی تم نے جلدی مچائی تھی کہ لے آؤ عذاب اگر لا سکتے ہو. ریح فیہا عذاب علیم، وہ ایک جھکڑ تھا جس کے بارے میں آئے گا سورۃ الحاقہ میں کہ سخر علیہم سبع لیال وثمانیۃ ایام، 7 رات اور 8 دن مسلسل وہ جھکڑ چلا ہے. ریح فیہا عذاب علیم، وہ جھکڑ ہے جس میں بہت بڑا عذاب ہے. تدمر کل شیء بامر ربھا، وہ ہر شے کو اپنے رب کے حکم سے اٹھا کر پٹکتی تھی. وہ ہوا جو ہے اٹھاتی تھی اور پٹکتی تھی. تدمر، جیسے کسی درخت کی جڑ سے اکھاڑا جائے پھر پھینک دیا جائے. اور وہ چونکہ تھے بھی بڑے طویل القامت لوگ، بڑے بڑے ستونوں کی طرح پھر پڑے تھے، اعجاز النخل خاویہ، جیسے کہ وہ کھجوروں کے تنے پڑے ہوئے ہیں زمین کے اوپر. تدبر کل شیء بامر ربھا فاصبحوا لا یری الا مساکنہم، پھر وہ ایسے ہو گئے کہ اب کچھ نظر نہیں آ رہا تھا سوائے ان کے مسکنوں کے. ان کے گھر نظر آ رہے ہیں، ان کی حویلیاں، ان کی بلڈنگیں، لیکن وہاں اس میں بسنے والا اب کوئی نظر نہیں آ رہا. کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں مجرموں کی قوم کو. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ، اب یہاں قریش سے، مکے والوں سے خطاب ہو رہا ہے. ان کو ہم نے جو تمکن عطا کیا تھا زمین میں، جو مال و اسباب دیا تھا، جو طاقت دی تھی، فی ماء مکّناکم فیہ، اس میں اتنا تمکن تمہیں ہم نے نہیں دیا، اتنی طاقت تمہارے پاس نہیں ہے. ان کی تہذیب، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، وہ شداد کا جو شہر تھا، اب اس کے جو ہے باقیات وہ نظر آ چکے ہیں سیٹلائٹس کے ذریعے سے کہ زمین کے نیچے جو ہے بہت گہرے وہ موجود ہیں، جو ان کے اوپر عذاب آیا اور اس کے اوپر، لیکن وہ دبے ہوئے موجود ہیں. اس کے بڑے بڑے جو ہیں ستون جو بنائے تھے انہوں نے، غالباً 30 بڑے بڑے ان کی فصیل کے ساتھ جو ہے پلرز ہیں جن کو گن لیا گیا ہے، اب وہ موجود ہیں. یہ ساری نشانیاں اب ایک ایک کر کے ظاہر ہوں گی. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ، ہم نے وہ چیزیں انہیں دی تھی کہ جو اے قریش تمہیں نہیں دی، ہم نے ان کو، تمہیں وہ تمکن نہیں دیا. وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، ہم نے ان کے لیے بھی، ہم نے انہیں سماعت کان بھی دیے تھے، وابصارن آنکھیں بھی دی تھی، افئدہ بھی دیے تھے،
دل اور عقل بھی دی تھی. فما اغنا عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم من شیء، تو کچھ کام نہیں آئے ان کے، نہ تو ان کی سماعت، ان کی بصارت، نہ ان کے دل یا عقلیں من کسی شے میں انہیں نہیں بچا سکے. اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، جبکہ وہ انکار کرتے رہے اللہ کی آیات کا. وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور ان کو گھیر لیا اور ان پر الٹ پڑی وہی چیزیں جن کا کہ وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، اور ہم نے تو ہلاک کیا ہے بہت سی بستیوں کو جو تمہارے ہی ارد گرد آباد تھیں. میں وہ نقشہ بنا کے بھی آپ کو دکھا چکا ہوں کہ یہ تمام جو احقاف یہ گویا کہ مکے کے جنوب مشرق میں تھے. سمود کا علاقہ جو ہے مکے کے شمال میں تھا. اسی شمال کے رخ پر جو ہے پھر وہ مدین کا علاقہ، اور پھر یہ کہ ادھر ڈیڈ سی کے ساتھ ساحل پر، اس کے بھی اب حال ہی میں خبر آئی ہے کہ اس کے بھی جو کھنڈرات وغیرہ ہیں وہ ڈیڈ سی جو ہے بحیرہ مردار، اس کے اندر پانی کے نیچے وہ موجود ہیں. ابھی ان کی تلاش ہو گئی ہے، نکل آئے ہیں، مطلب یہ کہ ان معلوم ہو گئے ہیں، انکشاف ہو گیا ہے. تو فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، ہم نے بہت سی بستیوں کو، شہروں کو ہلاک کیا جو تمہارے ارد گرد ہی تھی. وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اسی طرح ہم نے پھیر پھیر کر ان کو یہ آیات اپنی سنائی ہے تاکہ وہ رجوع کریں، پلٹیں، لوٹیں. فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، تو کیوں نہ مدد کی ان کی ان ہستیوں نے جنہیں انہوں نے اللہ کے سوا سمجھا تھا کہ یہ معبود ہیں جو اللہ سے ہمیں قریب کر دیں گے، اس کا ذریعہ بن جائیں گے. بل ضلوا عنہم، جب وہ عذاب کا وقت آیا وہ سب گم ہو گئے، ہوا ہو گئے، خواب تھا جو کچھ کو دیکھا، جو سنا افسانہ تھا. وذالک افکہم، یہ تو اصل میں ان کی من گھڑت باتیں تھیں، ان میں حقیقت تو تھی ہی نہیں. وما کانوا یفترون، اور جو کچھ بھی افطرا وہ کر رہے تھے وہ تھا. وَإِذْ صَرَفْنَا، اب وہ واقعہ آ رہا ہے جس کا میں نے آج شروع میں تذکرہ کیا تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ واقعہ جو ہے جبکہ حضور گئے تھے طائف، اور طائف سے جب واپس آ رہے تھے تو آپ نے نخلا، ایک مقام ہے وادی نخلا، اس میں چند دن قیام کیا مکے جانے سے پہلے. اور چونکہ دل گرفتہ تو بہت تھی جب آپ طائف سے واپس آئے ہیں، طائف میں جو کچھ بیتی تھی وہ آپ کو معلوم ہے. بہرحال وہاں آپ فجر کے وقت ایک روز نماز فجر کی پڑھ رہے تھے اور قرآن مجید پڑھ رہے تھے. اس میں قرآن الفجر ہم پڑھ آئے ہیں، اور فجر کی نماز میں طویل قرات ہوتی ہے. تو ایک امام، ایک مقتدی، امام تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مقتدی تھے حضرت زید بن حارثہ، آپ کے منہ بولے بیٹے، آپ کے آزاد شدہ غلام. اس وقت یہ ہے کہ وہاں سے گزر ہوا کچھ جنوں کی ایک جماعت کا، وہ ٹھہر گئے، چھٹک کر کھڑے ہوئے، اور وہ سنتے رہے قرآن. حضور پڑھ رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں. تو اس پر وہ ایمان لائے، اور پھر جا کر اپنی قوم میں انہوں نے فوراً تبلیغ شروع کر دی. تو یہ بات ہمارے لیے بڑی عبرت کی بات ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے ایک ہی دفعہ قرآن سنا، ایمان بھی لے آئے اور فوراً مبلغ بن گئے اس کے. لیکن ہم جو ہے سنتے ہیں اور ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. تو بڑا قابل غور ہے یہ مقام قرآن مجید کا. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، اور جبکہ ہم نے آپ کی طرف متوجہ کر دیا اے نبی جنوں کی ایک جماعت کو، یستمعون القرآن، کہ وہ قرآن سننے لگے. فلما حضروہ، جب وہاں وہ پہنچے، قالوا انصتوا، انہوں نے کہا چپ ہو جاؤ، خاموش ہو، سنو، توجہ سے سنو. اب دیکھیے جو بات قرآن مجید میں آئی ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ ان جنات میں سے تھے کہ جو طبعاً نیک تھے، شریف تھے، اس اعتبار سے ان کے اندر وہ جو مادہ تھا وہ موجود تھا. بلکہ آگے چل کر معلوم ہوگا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے. ان پر گویا کہ وہ اہل کتاب جنات تھے. تو انہوں نے جب سنا تو بڑی توجہ کے ساتھ جو ہے وہ سننے لگے اور کہا خاموش ہو جاؤ، سنو توجہ سے. فلما قضی، تو جب وہ آپ کی قرات ختم ہو گئی، وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ، تو فوراً اپنی قوم کی طرف پلٹے انہیں خبردار کرنے کے لیے. اور کیا کہا انہوں نے؟ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، معلوم ہوا موسیٰ کے ماننے والے تھے. اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے سنا ہے، ہم نے کتاب سنی ہے جو نازل ہوئی ہے اب موسیٰ کے بعد. کتاب جو نازل ہوئی ہے موسیٰ کے بعد وہ قرآن ہی ہے. اگرچہ ہم مانن کہہ دیتے ہیں عرفاً، وہ انجیل کو بھی کتاب، لیکن کتاب کا لفظ میں نے بارہا آپ کو بتایا ہے کہ شریعت کے لیے آتا ہے. کتاب قوانین کے لیے آتا ہے. کتب علیکم کتب علیکم کتب علیکم، نماز بھی ہے کتابا موقوتا، عدت کے لیے آیا حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ، تو شریعت کے احکام کے لیے جو ہے وہ اصل میں یہ لفظ خاص ہے. تو تورات کیونکہ شریعت کی حامل تھی اور قرآن پھر شریعت دوسری جو آئی ہے موسیٰ کی شریعت کے بعد وہ شریعت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ ظاہر بات ہے کہ ان کے علم میں ہوگا کہ حضرت عیسیٰ بھی آئے اور وہ ایک کتاب تو لائے، لیکن یہ کہ اس میں شریعت نہیں.
قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے، یعنی تورات، یہدی الی الحق، اور یہ رہنمائی کر رہی ہے حق کی طرف، وإلی طریق مستقیم، اور ایسے راستے کی طرف جو بالکل سیدھا ہے، صراط مستقیم، صراط بھی راستہ، طریق بھی راستہ، سبیل بھی راستہ، سوا سبیل سیدھا راستہ، صراط مستقیم سیدھا راستہ، طریق مستقیم۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف پکارنے والے کی پکار پر لبیک کہو، مانو، ایمان لاؤ، وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم، تو ان پر ایمان لاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے گناہوں کو بخش دے، ویجرکم من عذاب علیم، اور تمہیں بچا دے عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے۔ ومن لا یجب داعی اللہ فلیس بموجد فی الارض، اور جو نہیں لبیک کہتا اللہ کی طرف پکارنے والے کی پکار پر، تو وہ پھر فلیس بموجد، وہ اللہ تعالیٰ کو ہرا نہیں سکے گا، شکست نہیں دے سکے گا زمین میں، ولیس لہ من دونہ اولیاء، اور نہیں ہوں گے اس کے لیے کوئی ایسے اس کے رفیق اور اس کے پشت پناہ اور مددگار جو اسے اللہ کی پکڑ سے بچا سکے۔ اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ تو گویا کہ کھلی گمراہی کے اندر ہوں گے۔ اب یہ بات جو ہے جیسا کہ میں نے اس کے قابل غور ہے ہمارے لیے۔ اب ظاہر بات ہے کہ داعی جب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا وہ اللہ کے نبی ہوتے تھے، اب حضور کے بعد اب داعی جو ہوں گے وہ امت میں سے ہوں گے، کوئی اٹھے گا اللہ کا بندہ، پھر دین کی دعوت دے گا، پھر قرآن کی طرف بلائے گا، پھر لوگوں سے کہے گا کہ آؤ چلو اس راستے پر چلو، اللہ کے دین کا راستہ یہ ہے، اقامت دین کی جد و جہد میں لگو، اس کے لیے اپنے تن بندھن لگاؤ، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا سوائے ان کے جو دجال ہیں، جھوٹے نبی ہیں جنہوں نے دعوے کیے ہیں، وہ تو چھوڑ دیجیے ان کو، لیکن نبی نہیں آنے والا، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، لیکن دعوت اللہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، اس کا سلسلہ بند نہیں ہوا، بلکہ اب تو اس امت کے ذمے بحیثیت مجموعی وہ ذمہ داری لگا دی گئی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تمہارے ذمے ہے۔ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اولم يروا ان اللہ الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، غور نہیں کیا، وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی اور وہ تھکا نہیں، ہارا نہیں اس سے، ان کی تخلیق سے، یعنی جیسے کہ سورہ قاف میں ہم پڑھیں گے افعینا بالخلق الاول، کیا ہم عاجز آ گئے ایک دفعہ بنانے کے بعد، ہماری ساری جو بھی کریٹو ایکٹیویٹی تھی اور کریٹو پوٹینشیل ہمارا ختم ہو گیا، ایگزاسٹ ہو گیا، ہم دوبارہ نہیں بنا سکتے تمہیں۔ تو لم یا بخلقہن، وہ عاجز نہیں آ گیا ان کی تخلیق سے، اب اس کی جو خلاقی کی قوت ہے وہ ختم نہیں ہو گئی ہے۔ بقادر علی ان یحیی الموتى، تو کیا وہ قادر نہیں ہوگا اس پر کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ بلا، کیوں نہیں، انہ علی کل شیء قدیر، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ویوم یعرض الذین کفروا علی النار، اور جس روز کے پیش کیے جائیں گے یہ کافر آگ پر، الیس ھذا بالحق، اس وقت سوال کیا جائے گا یہ ہے حق، یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ تم ڈھکوسلا کہتے تھے، تم کہتے تھے کہ ایسی ہمیں دھونس دی جا رہی ہے، کوئی جہنم وغیرہ نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی جزا و سزا نہیں، کوئی بات معدل موت نہیں، الیس ھذا بالحق، کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ قالوا بلا وربنا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پروردگار تیری قسم یہ حق ہے۔ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اللہ فرمائے گا اب چکھو اس عذاب کا مزہ اپنے اس کفر کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو، فاصبر۔ اب آخری بات حضور سے، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی صبر کیجئے جیسے کہ ہمارے اولو العزم رسول آپ سے پہلے صبر کرتے رہے۔ یہ اولو العزم من الرسل عام طور پر خیال ہے کہ 5 ہیں، بعض حضرات 7 شمار کرتے ہیں، حضرت ہود حضرت صالح کو بھی شامل کرتے ہیں، لیکن 5 پر چونکہ اسی سلسلہ سور کی صورت ہے سورہ شورى جس میں 5 کا ذکر ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اولو العزم من الرسل ہیں۔ اور اس میں جو یوں سمجھیے کہ عزم اور صبر کا معاملہ جو ہے اس میں ایک اعتبار سے حضرت نوح سب سے آگے ہے، 950 برس تک جو ہے انہیں صبر کرنا پڑا، فلبث فیہم 1000 سنۃ الا 50 عاما۔ اور ایک ذاتی تکلیف اس میں حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو جو کوفت، ذاتی تکلیف، بیماری، نہایت ہی تکلیف دہ بیماری، تو اس میں ان کا صبر ایوب اس اعتبار سے مشہور ہے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل،
صبر کیجئے جیسے کہ ہمارے اولو العزم پیغمبر صبر کرتے رہے، ولا تستعجل لهم، اور ان کے لیے جلدی نہ کیجئے۔ کیا مطلب؟ یہ خیال جو کبھی شاید حضور کے دل میں بھی آ جاتا ہو، لیکن یہ کہ دوسرے مسلمانوں کے دلوں میں آنا تو بالکل قرین قیاس ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتا کیوں نہیں؟ یہ کس طریقے سے بلال کو کیسے مار رہا ہے یہ امیہ ابن خلف، اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ چھل کیوں نہیں کر دیتا؟ وہ تو علی کل شیء قدیر ہے، اور اس قوم کو کب تک یہ مہلت دی جائے گی؟ کیوں نہیں ان پر عذاب آ جاتا جیسے کہ عذاب آیا تھا پچھلی قوموں کے اوپر؟ فرمایا نہیں، ولا تستعجل۔ پچھلی سورت بھی اسی پر ختم ہوئی تھی کہ اے نبی اہل ایمان سے یہ کہیے کہ ذرا ان کو ابھی معاف کریں، ابھی ان کو کچھ عرصے کے لیے، کیونکہ جو ہمارا ابھی فیصلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی وہ وقت عذاب کا نہیں آیا ہے، تو ابھی یہ ذرا درگزر کرتے رہے۔ وہی بات یہاں خاص طور پر واحد کے صیغے میں خطاب کر کے حضور سے کہی جا رہی ہے، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، ان کے لیے جلدی نہ کیجیے، کانہم یوم یرون ما یوعدون، جس دن کے یہ دیکھیں گے اس عذاب کو، جب عذاب آئے گا تو ایسے محسوس کریں گے لم یلبسوا الا ساعۃ من نہار، کہ نہیں رہے تھے مگر دن کی کسی ایک حصے میں، ایک گھڑی دن کی صرف۔ بلاغ یہ ہے پہنچا دینا، ھذا بلاغ، لیکن ھذا یہاں پر محذوف ہو گیا، ھذا بلاغ، بلاغ یہ پہنچا دینا ہے۔ فہل یہلک الا القوم الفاسقون، تو ہلاک تو وہی کیے جائیں گے، کون ہلاک کیا جائے گا سوائے ان کے کہ جو نافرمان لوگ تھے۔ یہاں یہ جو 8 سورتوں کا ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا وہ بھی ختم ہوا، اور یہ کہ جو 5واں جو گروپ ہے مکی اور مدنی صورتوں کا، ان میں سے جو مکیات کا سلسلہ ہے وہ ختم ہو گیا، اور یہ 13 صورتیں ہیں، سورہ سبا، فاطر، پھر یاسین، پھر صافات، پھر صاد، اور پھر یہ 8 صورتیں، سورہ زمر، اور پھر مومن، اور پھر حامیم سجدہ، اور شورا، اور زخرف، اور دخان، اور جاسیہ، اور احقاف۔ یہ صورتیں ہیں کہ جہاں مکیات ہیں۔ اب اس کے ساتھ 3 مدنیات ہیں۔ یہ 3 جو مدنیات ہیں ان میں سے 2 صورتیں تو بڑی ہم وزن ہیں اور جوڑے کی شکل میں ہیں، لیکن ایک صورت جو ہے اگرچہ بہت جامع صورت ہے قرآن حکیم کی وہ، لیکن اس کو ہم کہہ سکتے ہیں مضمون کے اعتبار سے کہ وہ سورہ فتح کا ایک ضمیمہ ہے۔ اگرچہ اسلامی ریاست کے اصول، اسلامی معاشرے کے لیے بنیادی ہدایات کے اعتبار سے قرآن حکیم کی اہم ترین، جامع ترین صورت ہے۔ 18 آیات میں اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھیے کہ سورہ نساء، سورہ مائدہ میں جو اصول دیے ہیں اسلامی معاشرے کے اور اسلامی ریاست کے، ان کا لب لباب اور خلاصہ 18 آیات میں ہے سورہ حجرات کی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔